من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری تعلیم النساء کورس کی دوسری کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہم نماز اور مسنون دعا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے حوالے سے پہلے میں آپ کو نماز کی شرائط بتاؤں گی۔ نماز کی 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، جگہ کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 2، بدن کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 3، لباس کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، عورت کے لیے اپنا پورا بدن ڈھانکنا سوائے چہرے کے، پیشانی سے لے کے تھوڑی تک کا چہرہ، ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں۔ اور نمبر 7، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا ارادہ کرنا۔ اب اس کے اندر جو پہلی شرط ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جگہ پاک تو ہوتی ہے لیکن صاف نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو جہاں ہم کسی اور کو نہ بٹھا سکیں۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے لیے علماء کرام نے یہ چند شرائط رکھی ہیں کہ آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، آپ کی اس نماز کی جگہ ایسی ہو جہاں آپ اگر کسی اور کو بھی بٹھائیں تو آپ کو ناگوار محسوس نہ ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا ہم اپنے ذہن میں اگر انشاءاللہ اجاگر کر لیں گے تو ہمیں نماز میں لطف محسوس ہوگا۔ آپ خود کسی دن تجربہ کر کے دیکھیں کہ وہ کمرہ جو بہت سلیقے سے صاف ستھرا اور بہت ہی چیزیں سمٹی ہوئی رکھی ہیں، اس کمرے میں نماز پڑھنے میں، اور جو کمرہ پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کمرے میں نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہمیں قبلے کی تعین کا، اس کی سمت کا علم ہے، جیسے کہ اپنے گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں، اپنے عزیز و اقربا کے گھر میں ہمیں علم ہوتا ہے تو ہم قبلے کی جانب رخ کر لیتے ہیں، اور جہاں علم نہ بھی ہو وہاں حتی الامکان کوشش کرنا۔ اور یہ ہے کہ سواری کے اندر بھی حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عادت مبارکہ رہی کہ اگر آپ سواری میں ہوتے تو اپنی سواری کا رخ اسی جانب کر لیا کرتے۔ لیکن بعض سواریاں ایسی ہیں جو ہماری مرضی سے نہیں چلتی، مثال کے طور پہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں جہاں ہم روک بھی نہیں سکتے، بس میں جا رہے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں۔ ٹرین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ہاں آپ ہر سمت میں جا نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کار میں، بس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اپنی نماز ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد جب اپنی رہائش پہ پہنچیں گے تو پھر وہاں جا کے اپنی نماز کو دوبارہ دہرا لیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی جگہ پہ ہیں اور وہاں کہیں بھی کوئی بھی نماز کے لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ اس کی سمت کیا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ نماز پڑھ لیں، لیکن پھر گھر پر آ کے اس کو دہرا لیں، کیونکہ قبلے کے حوالے سے قرآن کریم میں بار بار تکرار ہوئی ہے کہ تم جہاں بھی کہیں ہو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف موڑ لو۔ پھر ایک اور چیز جو ہم نے بات کی، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے وقت ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ نہ تو نماز اتنی جلدی پڑھی جائے کہ آپ کا وقت شروع ہی نہ ہوا ہو، جیسے کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کہیں جانا ہے تو ہم 5 منٹ 10 منٹ پہلے پڑھ لیں۔ صرف یہ ہے کہ اذان سے 2 سے 3 منٹ پہلے ہمارا اذان سے پہلے نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 6 بجے مغرب ہو رہی ہے تو 6 بجنے میں 2 منٹ پہلے اگر ہم نے نماز پڑھ لی، غلطی سے پڑھ لی یا پھر کوئی وجہ ایسی آ گئی شرعی عذر کے ساتھ، تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ جس طرح فجر کا ہے کہ اگر ہم فجر کے وقت اٹھے اور ہمیں نہیں اندازہ ہو سکا، ہم نے 2 سے 3 منٹ پہلے پڑھ لی، لیکن 15 منٹ پہلے پڑھنا، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز کے
ختم ہونے کا وقت بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر مغرب کا وقت 6 بجے ہے تو آپ 6 بجنے میں 20 منٹ پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ تاخیر کی، یعنی 20 منٹ پہلے تک نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جائے گی، کراہت آ جائے گی اور اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، عشاء کی نماز ہے تو اس کے لیے تہجد کے وقت تک وقت رہے گا۔ اگر آپ کسی وجہ سے رات کو نہیں ادا کر سکے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ 12 کے بعد نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، اس کے اندر کراہت آ گئی ہے، تو مکروہ اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے 12 بجے کے بعد بھی کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے 12 بج چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، نماز تو ادا ہی ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، اور وہ نماز آپ تہجد کے وقت تک یعنی فجر سے 20 منٹ پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز کے حوالے سے ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ آپ اشراق سے پہلے اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو وہ آپ کی ادا ہو گئی ہے، لیکن اگر اشراق کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ جب نماز فجر ادا کریں گے تو وہ پھر آپ کی ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ ظہر کی نماز عصر سے 20 منٹ پہلے، عصر کی نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے، اور مغرب کی نماز عشاء سے 20 منٹ پہلے تک آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بات ہوئی کہ عورت کا سطر ڈھکنا، اس کے اندر چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ، عورت کا لباس اتنا موٹا ہو کہ جس کے اندر سے اس کا جسم نہ جھلکتا ہو، جیسا کہ آج کل ہماری جو لون کی شلواریں آ رہی ہیں اس کے اندر بھی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ جس شلوار کے اندر سے آپ کی پوری ٹانگیں برہنہ ہوتی ہوں تو اس کو آپ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے اندر جو آپ کو سطر اور لباس کا بتایا جا رہا ہے، عام زندگی میں بھی ہمیں ویسا ہی لباس اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا دوپٹہ جارجٹ کا نہ ہو، نیٹ کا نہ ہو، آرگنزا کا نہ ہو، ٹیشو کا نہ ہو، بلکہ دوپٹہ اتنا موٹا ہو جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بالوں کی سیاہی اس میں سے نہ چھلکے۔ جیسے آج کل لون کے دوپٹے ہیں، کاٹن کے دوپٹے ہیں، ململ کے دوپٹے ہیں، ان دوپٹوں میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس جارجٹ کا دوپٹہ ہے تو آپ اپنے پاس ایک جو خواتین کیپ پہنتی ہیں، ٹوپی نما جو ہوتا ہے، جو عموماً احرام میں بھی پہنا جاتا ہے، وہ آپ اگر آپ نے سر پہ اچھی طرح لپیٹ لیں اور اس کے بعد جارجٹ کا دوپٹہ باندھ لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، دوپٹہ بڑا کتنا ہوگا؟ اگر آپ کی آستینیں اتنی بڑی ہیں جنہوں نے آپ کی پوری کلائیوں تک ہاتھ، صرف ہتھیلیاں کھلی ہوں گی، باقی جو آپ کی کلائی ہے وہاں تک آپ کی آستین اگر پوری ہے تو آپ کا دوپٹہ کوہنی تک چل جائے گا، لیکن اگر آپ کی آستین پوری نہیں ہے تو آپ کا دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کلائیوں تک ڈھک جائیں، اور آپ کا لباس جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جس کے اندر آپ کا جسم نہ جھلکے، اور اتنا چست بھی نہ ہو کہ جس کو پہننے کے باوجود بھی آپ کے جسم کا ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہو۔ جیسے کہ ٹائٹس ہم پہنتے ہیں، جب ٹائٹس ہم پہنتے ہیں تو وہ بالکل ٹانگوں سے جڑ جاتی ہے، جس کے اندر ٹانگوں کی ایک ایک شیپ جو ہے وہ پتہ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی شریعت نے نماز کے اندر اور نماز کے باہر بھی شریعت نے تو ایسے لباس کو پسند نہیں کیا۔ اور ٹخنوں کے بارے میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے تک آپ کے ٹخنے کھلے رہیں تو آپ کی نماز جاتی رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو دوپٹہ پہن رہے ہیں وہ ایسا ہو جس سے آپ کا شکم اور آپ کی پیچھے کمر جو ہے یعنی ہپس کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ پورا ڈھک جائے اچھی طرح۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ خشوع خضوع، تو خشوع خضوع جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب ہم نماز کو اول وقت میں ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز کی شرائط تھی۔ نماز کی پہلی چیز جو ہے وہ ہے تکبیر۔ جب ہم پہلی تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے لیے خواتین کے لیے حنفی مسلک میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے اور نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نیت نہ بھی کی تو آپ کے دل کا ارادہ ہی کافی ہے، لیکن زبان سے نیت کر لینے کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بہتر ہے، آپ نماز کی نیت جو ہے وہ زبان سے بھی کر لیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے عموماً خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ وقت تو عصر کا تھا لیکن زبان سے ظہر نکل گیا یا مغرب نکل گیا، تو اللہ آپ کی نیت جانتا ہے۔ آپ نے اگر 4 فرض ادا کیے ہیں عصر کے لیکن غلطی سے نام مغرب کا لے لیا تو آپ کی عصر ہی قبول کی جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہمارے ہاتھ کاندھوں تک اٹھیں گے، اور وہ بھی اس طرح اٹھیں گے کہ ہماری ہتھیلیاں بالکل قبلے کی جانب ہوں گی،
اور ہمارے ہاتھ دوپٹے کے اندر ہوں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ سینے